بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسرا پارہ اس کا پہلا نصف ہے، اس میں آپ نے ترجمہ قرآن حکیم آج اس کو سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پارے کی ابتدا میں اس سے پچھلے پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ جب آپ رسولوں میں سے ہیں تو باقی بھی رسول آئے ہیں، تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور یہ فضیلت، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک نبی ہوتا ہے، نبی سے اونچا درجہ رسول کا ہوتا ہے، رسول سے اوپر جو ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں، اور ان اولو العزم رسولوں سے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے کہ آپ کو سلسلہ نبوت اور ولایت یہ شروع سے عطا کر دی گئی۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا گوندا جا رہا تھا، مٹی اور پانی جمع کیا جا رہا تھا، ابھی ان کا وجود بھی نہیں آیا تھا، تو میں اس وقت بھی نبی تھا، اور آپ سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور آپ سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ قرآن حکیم نے آپ کی نبوت اور ختم نبوت کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پر خود بھی دلائل دیے ہیں۔ اور پھر قرآن حکیم یہاں آیت الکرسی کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ، سب کا تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو مخلوق کے سامنے ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی جتنی معلومات ہیں کوئی اس کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، جتنی وہ معلومات کسی کو دے دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، گنجائش ہے، وسعت ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو۔ ولا یعودہ حفظہما، اور گرا نہیں ہے اس کو ان کا آسمان و زمین کا تھامنا۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ یہ 10 جملے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو، اپنی شان کو، اپنی بڑائی کو، اپنے مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اور یہ آیت الکرسی جو ہے یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو چل بسیں گی، نیکی کے کاموں سے بندہ مرتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں غلط مثال دیتے ہیں، او جی بڑا نیک تھا، اللہ کو پسند تھا اس لیے اس نے پہلے بلا لیے، تو جو اس سے زیادہ نیک دنیا میں موجود ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں ہر ایک کا مرتبہ ہے، لیکن موت ہر ایک کی وقت متعین ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا وقت لکھا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے لکھ یہ اس دن مرے گا، اس وقت مرے گا، اس انداز سے مرے گا، یہ پہلے لکھا جاتا ہے۔ اس لیے نیک اور بد سب جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا جب دنیا سے جائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف یہ موت ہی رہ جائے گی۔ جب بھی موت آئے گی اللہ اسے جنت دے دے۔ پھر جب گھر سے باہر نکلے
تو نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے آئیں۔ اللہ اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اسے آگ نہیں لگتی، اس میں چوری نہیں ہوتی جس میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے جو سامان رکھا ہے اس پر آیت الکرسی پڑھ دیں تو وہ سامان گم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آپ کوئی چیز رکھ رہی ہیں کہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے چیز رکھی، آپ بھول گئیں کہ میں نے پیسے پیالی کے اندر رکھے تھے یا جانا جی کہیں الماری میں رکھے تھے، آپ بھول جاتی ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھ رہی ہیں دو کام کر لیں۔ ایک تو دھیان سے رکھیں، دوسرا کام کرتے کرتے چیز نہ رکھیں، ادھر دھیان رکھیں، پھر اس کے بعد اس پر آیت الکرسی پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو یاد کرا دے گا کہاں پڑھی ہوئی ہے۔ یہ جو دھیان ہے، یہ توجہ دلائی میری ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا قاضی محمد قاسم صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن میں ایک چیز رکھ رہا تھا تو وہ پاس کھڑے تھے، جب میں رکھ رہا تھا تو ان سے بات بھی کر رہا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے بھائی میں ادھر ہی ہوں، یہ جو تم چیز رکھ رہے ہو نا، تم باتیں میرے ساتھ کر رہے ہو، چیز ادھر رکھ رہے ہو، دماغ تمہارا میری طرف متوجہ ہے، تمہارے دماغ کے خلیے میں اس کمپیوٹر میں یہ چیز فٹ نہیں ہوئی ہے کہ تم نے چیز کیا رکھی تھی اور کہاں رکھی تھی، تمہیں بھول جائے گا۔ اس لیے اس کی بھی عادت بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی چیزیں گمیں گی نہیں، ضائع نہیں ہوں گی۔ اور پھر رات کو آیت الکرسی پڑھنا اس کا معمول بنائیں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کا حصار کریں۔ ہماری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ رات کو جو ہے ہر ایک بچے کے جو الگ الگ تھے، زمینیں تھیں، مکانات تھے، دکانیں تھیں، جو بھی تھا ان سب کا حصار کرتی تھی، اور وہ آیت الکرسی پڑھتی تھی، ایسے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر پھونکتی تھی اور ایسے جانا اس جگہ کو دماغ میں لا کے تو وہ اس کو دم کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے ہماری سب چیزوں کی حفاظت کی، حالانکہ ہم یتیم ہو گئے تھے، والد صاحب فوت ہو گئے، ہمارا بھی حفظ بھی پورا نہیں ہوا تھا، تو ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ اللہ نے سب چیزیں ہماری حفاظت سے رکھی اس عمل کی برکت سے۔ مائیں بہنیں اپنی نسلوں کی حفاظت، ان کی اپنی خاندانوں کی، دوست احباب کی، ان کی حفاظت کا نظام وہ اس طرح سے بیٹھ کے گھر سے بھی کر سکتی ہے، کتنا آسان ہے۔ اس لیے یہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی جو ہے اس کی ذات کو پیش کرتی ہے۔ اس کو توجہ سے جب ہم پڑھیں گے تو یہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اس میں تصور ہے۔ اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماہرین ہیں اپنے فیلڈ میں، ان کو اگر آپ اللہ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اس آیت الکرسی کے ذریعے سے تعارف کرائیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو ان کو فوراً یہ اللہ کی طرف متوجہ کرے گی۔ اور عام عوام الناس ان کے لیے توحید کا جو تعارف ہے وہ سورہ اخلاص میں ہے، وہ بھی بڑی زبردست صورت ہے۔ اور یہ آیت الکرسی اس لیے اپنے بچوں کو یاد کرانا، اپنی بچیوں کو یاد کرانا، روزانہ رات سونے سے پہلے انہیں یاد کرانا کہ بھائی آیت الکرسی پڑھو۔ میں نماز کے لیے باہر نکلتا ہوں تو ساتھ بیٹا میرا نکلتا ہے، اس کو ساتھ لے کر جب جاتا ہوں تو باہر نکل کر دروازے پر اسے میں دو کام کہتا ہوں، میں نے کہا بیٹا اب ہم باہر نکل رہے ہیں تو دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، جب اکٹھے ہوں تو بسم اللہ توکلنا علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ لو اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو۔ اور خود بھی پڑھتا ہوں، اسے بھی تلقین کرتا ہوں کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھ لو۔ بچوں کو عادت ڈالنا چیزوں کی، وہ واش روم جا رہے ہیں تو آپ دور سے اسے آواز دیں کہ بیٹا واش روم جانے لگے ہو نا تو اندر جانے کے لیے تم نے الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے اور دعا پڑھ لو۔ واش روم جانے کی، باہر نکل رہے ہو تو باہر نکل کر سیدھا پاؤں باہر رکھنا ہے، دعا پڑھ لو۔ کھانا کھانے لگے ہیں دسترخوان پر تو اونچی آواز میں خود ماں، بیٹی، بہن وہ بسم اللہ پڑھے اور سب کو متوجہ کرے
کہ بسم اللہ پڑھ لو، کھانا شروع کرنے لگے ہیں، جب کھانا ختم ہو تو پھر سب کو یاد کرائیں کہ اب کھانا ختم ہو چکا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ پڑھ لو تو خود بھی اونچا پڑھ دیں۔ رمضان شریف میں عادت بن جائے گی، اکٹھے سب کھا رہے ہوتے ہیں، رمضان نے ہمیں اکٹھا کیا ہو، ویسے تو ہر آدمی اپنے اپنی ترتیب میں ناشتے کرتا ہے، کھانے کھاتا ہے، رمضان کی برکت سے ہم اکٹھے ہیں، تو اس کی آپ نے عادت ڈالنی ہے۔ تو قرآن حکیم رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت، صبح اٹھ کر گھر سے نکل رہے ہیں تو اس کی تلاوت، رات کو جو آپ کی چیزیں ہیں ان پر اس کی تلاوت، نماز کے بعد اس کی تلاوت، خود بھی پڑھنا، جو گھر میں نماز پڑھنے والی مائیں بہنیں بچیاں انہیں بھی یاد کرانا کہ آپ آیت الکرسی پڑھی ہے، آج آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے، تو یہ پوچھا کریں۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کریں، نصیحت جو ہے یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، لیکن نصیحت کا انداز ناصحانہ ہونا چاہیے، نصیحت کا انداز تنقیدانہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پڑھتی ہی نہیں ہے، اس کو کہہ کے تھک گئے، یہ کرتی نہیں ہے، تو پہلے ہی نہ سے بات نہیں شروع کرنی چاہیے، بلکہ نصیحت ہمیشہ ناصحانہ انداز میں کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ پڑھ لو، نہیں بھی پڑھی ہے پھر دوبارہ بتا دیں یہ پڑھ لو۔ اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں رہنمائی دی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا دوست ہے، اور کافروں کا جو دوست ہے، رفیق ہے، مددگار ہے، وہ کون ہے؟ الطاغوت، وہ شیطان ہے۔ اور اللہ اپنے دوستوں کو نورانی کرتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کو ظلمت میں لے کر جاتا ہے۔ اب دیکھو کہ آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کہاں پر ہے۔ جیسے دوست ہوں گے ویسی آپ کی عادتیں بنیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، ہر آدمی، ہر فرد، ہر مرد اور عورت اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، اب تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اس نے دوستی کس کے ساتھ لگائی ہے۔ اچھوں کی مجلس انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی مجلس انسان کو برا بناتی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں یہ مجلس عطا کر دی، قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی دوستی ہے، یہ بچیاں علم حاصل کرتی ہیں، خواتین آ رہی ہیں اور ساری پاس ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اور جو ہے یہ علم کی دوستی ہے، علم کی مجلس ہے۔ کچھ بچیاں جو ہے نا وہ ناظرہ قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کی ناظرے کی دوستی اور جو ہے نا وہ چیز ہے۔ اسی طرح یہ بچے ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں، یہ حفظ کی کلاس ہے ان کی حفظ کی دوستی ہے، تو اچھی چیز، اچھا ماحول یہ مل جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اور پھر الحمدللہ ادارہ تعلیمات شریعہ کی خوبی یہ ہے کہ یہاں فرقہ واریت نہیں، یہاں نفرت نہیں، یہاں کسی کے خلاف کوئی تقریر نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی بات ہوتی ہے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی گفتگو ہوتی ہے، اور دین کا درست تصور یہاں سے پورا جامع، معنی، کامل، مکمل دین کا پورا تعارف دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوبی ہے۔ ہر جگہ لوگ فرقے کے نمائندے ہیں اور ادارہ تعلیمات شریعہ دین کا نمائندہ ہے، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا جو نا فضل ہے ہم پر کہ ہم دین کے نمائندے بن کر ہم آگے بڑھیں، کردار ادا کریں۔ قرآن حکیم نے یہاں پر مثالوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور تمثیلات، مثالیں دے کر سمجھایا کہ دیکھو وہ کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے مالک، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تو ابھی بھی یقین نہیں کیا تو نے میرے اوپر؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں میرے ربا، یقین کیا، اس سے بھی آگے کی چیز ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں جو ہے اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اور اس اطمینان قلب کے ذریعے میں اللہ کی مخلوق کو رہنمائی دے سکوں، سمجھا سکوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پھر انہیں ذبح کرو، پھر ان کے گوشت مکس کرو،
پھر 4 پہاڑوں پر ان گوشت کو رکھ کے آؤ، پھر آ کر جو ہے ایک جگہ درمیان میں کھڑے ہو جاؤ اور پھر ان سب کو بلاؤ اپنی طرف، ثم ادعوہن، پھر انہیں آواز دو، یأتینک السعی، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ گوشت سارے اکٹھے ہوں گے، وہ جسم پر چڑھیں گے، اس پر چمڑی لگے گی اور اس کے اوپر جو نا ان کے پر آئیں گے، انہیں حیات ملے گی اور وہ سارے زندہ ہو کر تیرے پاس آ جائیں گے۔ وَعْلَمْ، اب یہ بات جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، الحکیم ہے، وہ حکمت کے ساتھ سارے کام چلاتا ہے، بغیر حکمت کے نہیں چلاتا، اس کے ہر کام میں حکمت موجود ہوتی ہے، پنہا ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، یہ مال خرچ کرنا یہ مال کو کم نہیں کرتا، یہ مال کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے دینی کاموں میں یہاں بہت سارے دینی کام چل رہے ہوتے ہیں، ان میں اپنی حسب توفیق لازمی حصہ ڈالا کریں، لازمی حصہ ڈالا کریں، ہر مہینے کی بنیاد پہ بھی حصہ ڈالیں، رمضان شریف میں بھی خصوصی طور پر حصہ ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال آپ جو ہے نا لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے، ان کے مسائل حل کرتے تھے، لیکن جب رمضان شریف آتا تو ریح مرسلہ، حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح تیز تند ہوا چلتی ہے ایسے اللہ کے نبی خیرات کرتے، مخلوقات میں رزق کو تقسیم کرتے، اس طرح سے۔ اس لیے فرمایا ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو خرچ کرتا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اللہ اس کو بڑھاتا ہے جیسے گندم کا دانہ، وہ اس میں 7 بالیاں بنتی ہیں اور ہر بالی میں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے بنتے ہیں، تو ایک اس میں خوشے میں 700 دانے پیدا ہو گئے تو ایک سے 700 بنے، اللہ اتنا عطا کرتا ہے۔ فرما واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو میں نے اگزامپل کے لیے بتایا ہے، اللہ جتنا چاہے زیادہ کر دے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو انسان خرچ کر رہا ہے اسے کہا کہ خرچ کرنے کے بعد من اور عزا، یہ 2 چیزیں نہیں آنی چاہیے، نہ احسان جتلانا ہے اور نہ ہی ستانا ہے۔ بالخصوص ہمارے گھروں میں جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کو کوئی صدقہ خیرات کر دیتے ہیں تو بعد میں پھر ہم ان کو جتلاتے ہیں کہ میں نے تو تیرے ساتھ اتنا تعاون کیا اور تو نے جب مجھے ضرورت تھی تو میرے پاس آئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا، اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دینے کے بعد احسان نہیں، ایذا نہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، اس سے انشاءاللہ زندگی میں خیریں پیدا ہوں گی۔ اور پھر قرآن حکیم یہاں حکمت کی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عنایت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت اور خوبیاں عطا کرتا ہے، جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی، اور خیر کثیر بہت بڑی نعمت، قرآن نے قرآن کو خیر کثیر کہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، حکمت کو بھی خیر کثیر کہا، قرآن بھی حکمت ہے اور حکمت قرآن ہے، اور قرآن خیر کثیر ہے اور حکمت خیر کثیر ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی کی بنیاد اس خیر کثیر پر رکھنی ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے، دین کے ان اعلیٰ اصولوں کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی کی بنیاد دین کے ان اعلیٰ اصولوں پر رکھنی ہے، یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ اور ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو ان اعلیٰ اصولوں کو سیکھتی رہے اور انسانوں کو سکھاتی رہے، جو محنت کرے، چیزوں کو یاد کرے، پھر اگلے دور میں اس کا ماحول پیدا کرے۔ اس لیے قرآن حکیم، دین اور حکمت کی، علم کی یہ باتیں یہ آپ نے سیکھنی ہے، سیکھ کر سمجھ کر آپ نے اگلے دور میں اگلی آنے والی نسلوں کو یہ سکھانا ہے۔ اس لیے سیکھنے کی نیت کے ساتھ پورا قرآن حکیم کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کو قائم کرنا چاہیے۔ دیکھیں الحمدللہ 4 سالہ درس نظامی کا کورس جو ہے ہمارا یہ چل رہا ہے، جتنی ہماری بچیاں میٹرک پاس ہیں، 9th تک پہنچ چکی ہیں یا مڈل کر لیا ہے، ذہین ہیں، تو وہ قرآن کے اس کورس میں شامل ہوں، دین کے اس کورس میں شامل ہوں۔ 4 سال میں علوم نبوت کا کورس ان کا مکمل ہو جائے گا اور بہت ساری خوبیاں ان کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کا اہتمام و التزام ہم نے
اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں سود سے منع کیا ہے، سود نہیں کھانا، اور سود کے سارے نظام کو لعنتی قرار دیا ہے۔ جو سود پر چلنے والی قوم ہے اس کے بارے میں کہا یہ خبتی ہیں، جیسے کسی کو جن چڑھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہیں ادھار کا، لین دین کا، اسے لکھ لیا کریں۔ لکھنا یہ ایک اہم چیز ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی کہ گواہ بھی بنائیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے 2 مردوں کو گواہ بنا لیں۔ اگر مرد نہیں ہے یا کم ہے یا اس وقت موجود نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو۔ یہاں پر وامرأتان سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ دین کے اس کام پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی دین نے عورت کو کمزور کر دیا، آدھا کر دیا، اس جو ہے نا جی اس کی گواہی چھوڑی کر دی۔ حالانکہ ہر چیز کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چونکہ معاملات خرید و فروخت کے ہیں، عموماً عورتوں کا خرید و فروخت کے ساتھ ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے جس چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی وہ بندہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں پر اس کی وضاحت بھی کی ہے، ممن ترضون من الشہداء، اور وجہ کیا بیان کی ہے، ان تضل احداہما، اگر ایک عورت کوئی بات بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ نہیں یہ بات بھی ساتھ ہم نے شامل کی تھی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ عورت کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے لوگ یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پر بھی اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ عورت ہی کی گواہی چلتی ہے۔ اب آپ جیسے دائیا ہیں، مرد تو کام نہیں کر رہے تھے، عورتیں کام کر رہی تھیں، اور وہ آ کر گواہی دیتی ہے کہ یہ بچہ فلاں عورت کا ہے، تو اس کی ایک کی اکیلی گواہی کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے اسے بڑا مرتبہ دیا، اسے عزت دی، اسے مقام دیا، اس کی شان بنائی، اور اسے اللہ جو ہے نا دین اسلام نے تو عورت کو بہت بلند مرتبہ دیا ہے۔ یہ عزت کے ساتھ گھر میں رانیوں کی طرح بیٹھ کر زندگی گزارتی ہے، اور اس کو کما کر دینے والے ملازموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مرتبے دیے ہیں، آپ کا مرتبہ دین نے کہیں بھی کم نہیں ہونے دیا، ہر مقام پر دین نے آپ کا خیال رکھا ہے، اور جو ہے نا اس کے بغیر زندگی بھی نہیں چلتی۔ تو قرآن حکیم یہاں اس کو پیش کرتا ہے۔ اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو رکوع ہے اس میں یہ جو آخری آیات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کو یہ آیات وہاں عرش پر بلا کر وہاں تحفے کے طور پر دی ہیں۔ اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بھی بیان کیا، اپنی عظمت کو بھی بیان کیا، مغفرت کی باتیں بھی کی، ایمان کی باتیں کی، اور کامل الایمان، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اس کے تذکرے بھی یہاں آگے کہ سب چیزوں پر ایمان لے کر آئیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ جو بھی کوئی حکم کسی کے لیے آیا ہے وہ حکم اس کے جو ہے نا وسعت کے مطابق ہے، جتنا کوئی کر سکتا ہے اتنا ہی اس کو حکم دیا۔ آپ دیکھیں خواتین، ان کے ہر مہینے میں ایام مخصوص آتے ہیں، ناپاکی کا دور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب شریعت نے کہا ہے کہ نماز معاف ہے، جتنے دن خاتون ناپاک ہے نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں کرنی۔ رمضان المبارک میں اس کو کہا کہ روزوں کی قضا کرنی ہے، چونکہ روزے سال بھر میں ایک مرتبہ آتے ہیں، وہ قضا کیے جا سکتے ہیں، نمازیں قضا کرنا مشکل ہے۔ اس لیے شریعت نے کسی کام میں بھی ہمیں مشکل بھی نہیں ڈالا، ہر کام میں آسانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی امرین، 2 کام میرے سامنے رکھے اللہ نے کہ یہ 2 کام ہیں، اخترت ایسرہما، جو ان میں سے سہولت والا کام تھا میں نے اسے اختیار کیا۔ آپ نے نماز تراویح میں بھی سہولت رکھی کہ امت پر فرض نہ ہو جائے، اسی طرح آپ نے مسواک میں سہولت رکھی کہ امت پر فرض نہ ہو جائے، اور بھی بہت سارے کام ہیں اللہ کے نبی نے ان میں سہولت کے پہلو کا خیال رکھا ہے۔ نماز میں بھی آپ خیال رکھتے کہ جب خواتین یا بچوں کے رونے کی آواز آتی تو اللہ کے نبی کی نماز ان کے لیے مختصر ہو جاتی،
اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہاں اختتام میں اللہ تعالیٰ نے پھر دعائیں بتائی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے۔ سورہ بقرہ یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں برکت لے کر آتی ہے۔ سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کا اعلان کرواتی ہے۔ سورہ بقرہ جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ یہ قیامت کے دن انسان کے سر پر صاحبان بن کر آئے گی، اور اس کو وہ قیامت کی شدت اور سختی سے محفوظ رکھے گی۔ اس لیے آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کی۔ تو مکمل ہونے پر یہاں اختتام پر فرمایا اب اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا مانگ لیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار جو ہم بھول چوک جائیں اس پر ہمیں نہ پکڑ۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ بوجھ نہ دے جو ہم سے پہلے لوگوں کو ملا تھا کہ ہم اس کو اٹھا ہی نہ سکیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہم سے نہ اٹھوا۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کر، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر۔ ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری نور اللہ مرقدہ اکثر یہ دعا میں مانگا کرتے تھے، اور پھر فانصرنا پر پہنچتے تو پھر اس دعا میں اضافہ کر دیتے، کیونکہ وہ پروگرام کے بعد دعائیں ہو رہی ہوتی تھی۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پھر فرماتے فانصرنا علی القوم الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہماری مدد فرما ظالم قوم کے مقابلے میں۔ فانصرنا علی القوم المفسدین، اے اللہ ہماری مدد فرما مفسد قوم کے مقابلے میں۔ فانصرنا علی القوم المنافقین، منافقین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کہ جنہوں نے پورے ملک میں پھر پھر کر اللہ کی مخلوق کو شعور دیا، انہیں سمجھ دی، ان کے اندر عقل پیدا کی، انہیں وحدت دی، انہیں فرقوں سے نکالا، اور دشمن جس طرح استعمال کرتا ہے اس سے ان کی حفاظت فرمائی، نئی نسل کو، نسل نو کو دین کے لیے کھڑا کر دیا، اکابرین کا ان کو تعارف کرا دیا، اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دی، اللہ اللہ کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ کتنا بڑا یہ کام ہے نوجوانوں کے اندر بالخصوص۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنات الفردوس کی رحمتیں برکتیں عنایتیں وہاں نازل فرمائے، اور اس فیضان کو قیامت کی صبح تک جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔